جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ آل عمران کہاں اور زندان کہاں، یہ بہن قید ہوئی، تو نہ آیا غازی۔ ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی زاچ دے، یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا، مجھ پہ ہے تشنا لبی، تو نہ آیا غازی۔ دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر، ہے برہنہ میرا سر، کیا نہیں تجھ کو خبر، اے علمدار وفا، اس بہن کو باخدا تجھ سے ڈھارستی بڑی، تو نہ آیا غازی۔ آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرم، ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم، پرسہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی، تو نہ آیا غازی۔ کیا کہوں شعر میرے بیردا ہم کو لیے، یہ مسلمان سارے، یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے، خلقت کوفہ کبھی، خلقت شام کبھی، اور ہاں ہم پہ ہنسی، تو نہ آیا غازی۔ کتنی بے باس تھی بہن اے شہنشاہ وفا، نام لے لے کے میرا ہے، نام لے لے کے میرا، جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے، اب بلاؤ نہ اسے، اور میں روتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی، ہے دیکھ کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی، اس گھڑی نام تیرا صورت نعت علی، بس میں دہراتی رہی، تو نہ آیا غازی۔
جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا فاتح سلامی جس نے درے باغ پنجتان دیکھا اسی نے روض رضوان کا چمن سلامی رن کے جو بندڑے نے پرہان دیکھا قبا کی قبا کی تہ میں لپیٹا ہوا کہا دونے بصارت کدھر گئی ہے ماں ملی نہ لاش پسر کی تمام رندے کھا جوان بیٹے کی میت نہ تم نے پہچانی یہ کس کا نیزے یہ کس کا نیزے پسر ہے یہ کس کا تن دیکھ جب قاتمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا کوثر پاکا پلا گیا پیاسی سپاہ کا گھر لوٹ گیا جناب رسالت پناہ کا کڑے تیار یہ بات بھائی تھے نے رفیق نا وہ نور عین تھے دو بہن رونے والے دو بہن رونے والے ہم سب کے بعد خلق سے جانے کو رہ گئے سر پیٹنے کو اشک بہانے کو رہ گئے اس نوجوان کا داغ اٹھا پیری میں ٹھوکریں بیٹا کہاں قبر جو دم انتقال اتنا نہیں کوئی کے گروہ اتنا نہیں کوئی کے ناگات ہوئے لاشیں پسر جا پڑی نظر چلائے دل کو تھام کے سلطان بیروبار
روتے ہو کیا دھرے ہوئے رخسار خاک پر اکبر اٹھو کے بھولے پدر کو نیند میں قربان آپ کے آؤ نماز عصر پڑھو آؤ نماز عصر پڑھو ابا سے نامدار ترائی سے اٹھ کے پھٹتا ہے قلب جل رہے سب جگر کے گاؤں چھڑکو میری زراح پجو پانی کہیں سے پاؤ چلتے ہوئے عدم غفلت کی تم کو نیند ہے شبیر کیا کرے میری طرح کی چلایا فوج کو پسر سادنا بکار لو گھیر لو حسین کو سب مل کے ایک بار پلٹے پرے سواروں کے لے کر رسالہ دار دو غول باندھے تیر افغانوں میں تیغوں میں بھالوں میں گھر گئے بے قد حسین برچ چلاتی تھی ارے میرا بھائی ہے کس طرح لوٹی ہوئی علی کی کمائی ہے کس طرح دریا کدھر خو کا درا سونے کی جا حسین نے رتا دے ہے زمین کے فلک کی ستائی ہوں میں اپنے پیارے بھائی شے کے کراہنے کی جو آنے لگی صدا دوڑی ادھر نبی کی نواسی برہ نہ پا دیکھا بہنے کٹتے ہوئے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے غم سے کلیجہ پھٹ گیا زہرا کی جائی کا اٹھی تو دیکھا نہیں بسار اپنے بھائی کا
صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات. عزیزان گرامی، حیدرآباد کی تاریخ عزاداری تہذیب و مراسم کے عنوان پر آپ گزشتہ 3 دنوں سے زحمت فرما رہے ہیں. یہ چوتھی اور فی الوقت آخری تقریر ہے. میرا یہ خوشگوار فریضہ ہے کہ میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے زحمت فرمائی. مسلسل 4 دن سے مجھے مسلسل سماعت فرما رہے ہیں. اپنے قیمتی وقت میں سے یہ وقت نکال رہے ہیں ان مجلسوں کے لیے. ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی جھجک نہیں ہے کہ میں ان مجلسوں کے منتظمین کا بھی شکریہ ادا کروں کہ جنہوں نے اس موضوع کو تقاریر کے ذریعے محفوظ کرنے کا انتظام کیا. منتظر سوسائٹی وکٹوریا میلبورن یقیناً اس اہم کارنامے کے لیے شکریہ کی مستحق ہے. کرار حسین نقوی، ان کے برادران اور ان کے افراد خاندان نے ان مجلسوں کا انتظام کیا. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اور آپ تمام سامعین کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ لوگوں کے گھر ٹھنڈے چشموں کے کنارے آباد رکھے. صلوات ارشاد فرمائیں بر محمد. کل تک کی مجلسوں کا خلاصہ آپ حضرات کے ذہن میں ہے. مجھے اسے دہرانا مقصود نہیں ہے. میرے پاس وقت بھی محدود ہے. یہ موضوع بہت بڑا موضوع ہے. حیدرآباد کوئی چھوٹا شہر نہیں ہے، کوئی قریہ نہیں ہے، کوئی گاؤں نہیں ہے. ہر وجود کی اپنی ایک تاریخ ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک تہذیب ہوتی ہے، اس کے اپنے قبیلے کے کچھ مراسم ہوتے ہیں. تاریخ عزاداری اور تہذیب عزاداری تو اتنا محیط موضوع ہے. اور پھر خود اس شہر کی تاریخ 500 سال سے زیادہ کی تاریخ ہے. گولکنڈے کو بسے ہوئے 500 برس گزشتہ برس گزر چکے، 501 سال ہو چکے. تو ظاہر ہے کہ عزاداری کی تاریخ اس شہر میں 500 سال کی تاریخ ہے. اس کے رسوم، اس کے طور طریقے، اس کے مراسم، اس میں اتنا وقت تو مجھے نہیں مل سکا کہ میں ہر چیز کا کما حق جائزہ لیتا. لیکن میں نے کوشش کی کہ مختصر سے وقت میں آپ تک یہ سب پہنچ سکے. لیکن ابھی بہت کچھ باقی رہ گیا ہے. جو پیش کیا گیا وہ بہت کم تھا، جو باقی ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس میں سے تو کچھ حصہ ایسا ہے کہ جو آپ کی نگاہوں کے سامنے بھی ہے، لیکن کچھ حصہ اب ماضی میں مستور ہو گیا.
जुलूस, आज अज़ादारी के जुलूस बहुत हो गए हैं, बहुत ज्यादा जुलूस दिखाई देते हैं। खुदा का फजल व करम है, शहजादी कौनैन ने नौजवानों को भी ये तौफीक अता कर रखी है कि जुलूस चले। लेकिन अगर आप जुलूस की तारीख जानना चाहें तो ये भी आपके लिए कोई कम दिलचस्प मौजू नहीं है, इसलिए कि आज तो जमहूरियत का दौर है, जबर इस्तबदाद का दौर नहीं है, आज़ादी और हुर्रियत का दौर है। आज अगर हम जुलूस निकाल रहे हैं तो हमको इसकी आज़ादी भी है। लेकिन पहला जुलूस अगर आप गौर फरमाएं तो अब्दुल्ला कुतुब शाह के दौर में निकला। ये वो जुलूस है कि जिसमें बादशाह खुद पापियादा जुलूस में शरीक होता था। बादशाही आशुरखाने से ये जुलूस निकलता, मक्का मस्जिद तक जुलूस जाता, बादशाह सर बरहना, पा बरहना, सियाह लिबास में मलबूस, और जुलूस यहाँ से वहाँ तक जाता। शाम के पहले पहले ये जुलूस खत्म होता, जैसे आज बीबी के अलम का जुलूस खत्म होता है। उस वक्त तमाम शहर के लिए फाका शिकनी का इख्तिमाम होता, बादशाही आशुरखाने में भी होता, गोलकुंडे में रहने वालों के लिए गुंबदान कुतुब शाही में भी होता। ये तहजीब जुलूस की और फाका शिकनी की कोई हमारी ईजाद करदा तहजीब नहीं है। ये जुलूस दौरे कुतुब शाही ही से हैदराबाद में रहे हैं। इसके पहले भी एक जुलूस निकला है, इसी मुअज़्ज़मा के दौर में जो अब्दुल्ला कुतुब शाह की मां थी। जहां आप चार कमान देखते हैं, कमान सहरे बातिल का पिछला हिस्सा जो आजकल मिट्टी का शेर कहलाता है, चौके मुर्गा कहलाता है, और इधर हाई कोर्ट की इमारत है। इस पूरे इलाके में कुतुब शाही महलात थे, साजन महल, चंदन महल, दाद महल, खुदादाद महल, लाखन महल, नादी महल, ये महल तमाम वहां थे। इत्तफाकन अब्दुल्ला कुतुब शाह की उम्र कोई 9-10 बरस रही होगी। बरसात का मौसम था, नदी चढ़ी हुई थी, हाथी मूरत नाम था उस हाथी का, बहुत बुलंद बाला। इसने चाहा कि सैर करूं, मूरत हाथी पे सवार हुआ, नदी की उछाल देखकर हाथी मस्त हो गया और निकल पड़ा। शहर में धूम मच गई कि हाथी पर शहजादा सवार है, हाथी मस्त हो गया और जाने किधर को चला गया। हयात बख्शी बेगम अब्दुल्ला कुतुब शाह की मां थी। मां का दिल था सीने से निकल आया। उसने न जाने किस मां की दुहाई दी, सजदे में गिर पड़ी और ये मन्नत मांगी कि अगर मेरा बेटा सही सलामत वापस आ गया तो उसके वजन के बराबर सोना तोल के उसके कमर में जंजीर बांधकर हुसैनी अलम तक पापियादा ले जाऊंगी और वहां ये जंजीर तसद्दुक कर दी जाएगी। आज आप जिस हिस्से को लंगर हाउस कहते हैं, वहां कभी एक हाउस था तो सही, वहीं से लंगर बांधा गया, हुसैनी अलम तक अब्दुल्ला कुतुब शाह को पैदल ले जाया गया। कमर से सोने की जंजीर निकाल कर उसके टुकड़े करके सदका कर दिया गया गरीबों में। ये पहला लंगर का जुलूस है। इस जुलूस के बाद से लंगर का जुलूस हैदराबाद में मुसलसल नासरुद्दौला के दौर तक निकलता रहा। एक जुलूस नहीं, कई लंगर के जुलूस निकलते रहे। राजा दीनदयाल हैदराबाद के शाही फोटोग्राफर थे। खुद मेरे पास भी हैदराबाद की तकरीबन 1200 कदीम तस्वीरें महफूज हैं। उन तस्वीरों में ये लंगर की तस्वीरें भी महफूज हैं। बहुत बड़ा जुलूस होता था। एक तारीख मैं आपसे ये कह के आगे बढ़ जाना चाहता हूँ, इसलिए कि फिर मुझे आगे शायद मौका न मिले। इस मजलिस में मुझे बहुत सारे मकामात से गुजर जाना है और इन चीज़ों को मैं आज महफूज करवा देना चाहता हूँ कि देखिए, हैदराबाद में मुख्तलिफुल फिरका लोग तो थे, वो तो हर जगह हैं। मुख्तलिफुल फिक़ह लोग भी थे, अहले सुन्नत भी थे, अहले तशय्यो भी थे।
لیکن اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کبھی جھگڑا نہیں ہوا۔ اہل تسنن کے خانقاہوں میں علم استاد ہوتے تھے، شاہ راجو خطال حسینی کے خانقاہ میں علم، شاہ خاموش صاحب قبلہ کے خانقاہ میں علم آج بھی استاد ہوتے ہیں، عینی شاہ صاحب کے عاشور خانے کے علم میں روز مجلس ہوتی تھی ادا خانے میں، اس میں تو ہم بھی شریک رہے ہیں، کبھی کبھار ہم بھی وہاں جاتے رہے ہیں، علم تو استاد ہوتے رہے، مگر فساد ہوا۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان فساد نہیں ہوا، نہ کل نہ آج، جب تک کہ اس بات پر یقین ہے، کم سے کم کہہ رہا ہوں، کم سے کم کسی کو اس بات پر یقین ہے، احادیث پہ ہو نہ ہو، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی ربائی پر کم سے کم اگر یقین ہے کہ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یدید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین، جب تک کہ جس کسی کو اس کم سے کم ربائی پر یقین رہا ہو، فساد نہیں ہوا۔ جب تک کہ یہ نام درمیان میں مشترک رہا، نہ کل نہ آج۔ 2020 میں تقریریں کر رہا ہوں میں، 1442 ہجری ہے، سفر کی 6 تاریخ ہے، اس وقت تک نہیں ہوا۔ ہوا ہے تو وہاں جن کے دلوں میں بغض علی تھا، بغض حسین، آپ محسوس کرنا، صرف اگر وہاں کوئی چیز رہی ہے، وہاں ہوا اور یقیناً ہوا۔ تاریخ حیدرآباد تقریباً پوری میری نظر میں ہے، میری تو بڑی کتابیں نکل چکی ہیں، مگر میں اس میں سے ایک صفحے کو اٹھا رہا ہوں۔ حیدرآباد میں عاطفیہ حکومت میں 2 قبیلے آئے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے ماتم کرتے ہوئے جاتے، ابھی سینہ دنی شروع نہیں ہوئی تھی۔ ممکن ہے کہ جذباتی ماتمداروں کو میری یہ تقریر اجنبی لگے، لیکن میں تاریخ پڑھ رہا ہوں، میں تاریخ پڑھ رہا ہوں۔ ماتم کی تاریخ کچھ اور آگے ہے، میں بیان کر لوں گا وہ بھی، لیکن یہ ماتم جلوس کا چلا۔ نظام کے انضمام کے بعد پھر ماتم شروع ہوا، لیکن اس سال میں نے پہلی مرتبہ اس دور کے بعد پہلی مرتبہ اس سال دیکھا کہ جب ماتمی گروہان کے پرچم تو نہیں تھے، لیکن ہزاروں عزادار ماتم کر رہے تھے، ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ایک حسینی گروہ ہے جو خدا کرے کہ یہ تمام پرچم آباد رہیں، میں کسی پرچم کے خلاف نہیں کہہ رہا ہوں، کسی گروہ کے پرچم کے خلاف نہیں کہہ رہا ہوں، مگر میری دعا یہ ہے، میری بوڑھی آنکھیں ترس رہی ہیں یہ منظر کو دیکھنے کے لیے کہ پرچم سب کے آگے رہیں، اس کے پیچھے سب کے سب مل کے حسینی بن کے ماتم کرتے رہیں، بجائے اس کے کہ انفرادی شناخت ہو، حسین کے نام پر ایک اجتماعی شناخت ہو جائے۔ یہی شیعت کی روح رواں ہے، یہی شیعت کی روح رواں ہے، یہی چیز شیعت کو سربلند کر رہی ہے، یہی ماتم دشمن کے دلوں میں تہلکہ ڈال رہا ہے، یہی سینے میں پڑنے والے ہاتھ کی قوت سے حکومتیں لرز رہی ہیں، پریشان ہیں۔ بہرنو جلوس اس وقت نکلتا ہے کہ جب مظلوم کی تائید ہوتی ہے، وَلِمَنْ أَنْتَ تَرَى بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ، اور وہ لوگ جنہوں نے مظلوم کی نصرت
کی ہے ظلم ہونے کے بعد تو پھر ان پر کوئی الزام نہیں ہے. وہ سبیل ہو تو الزام نہیں, وہ ماتم ہو تو الزام نہیں, وہ مجلس ہو تو الزام نہیں, وہ مرثیہ ہو تو الزام نہیں, وہ نوحہ ہو تو الزام نہیں, وہ آہ جگر خراش ہو تو الزام نہیں. اس لیے کہ جس مظلوم کا بھرا ہوا گھر لٹ گیا اس کے لیے تو ابھی ہماری عزاداری بہت کم ہے. یہ ابھی بہت عزاداری کم ہے ہماری, بہت کم ہے. یہ ہم کو ہمیشہ یہ شرمندگی رہی ہے کہ آنے والے مہمان ہم سے تیری خدمت نہیں ہو سکتی, ہم سے تیری خدمت نہیں ہو سکتی. آہستہ آہستہ آپ بڑھیں. تیزی سے میں جلوس کی تاریخ ختم کروں تو پھر میرے پاس اور بھی نکات ہے جس میں مجھے گفتگو کرنی ہے, ورنہ پھر نہ وقت رہ جائے گا اور پھر نہ میں تقریر کر سکوں گا. یہ جو آپ دو سفر کو یہیں سے جھولا برآمد ہوتا ہے جہاں میں یہ تقریر کر رہا ہوں, اسی کے روبرو سے جناب عابد حسین صاحب صوف خان, شاہی صوف خان مرحوم کے گھر سے یہ جھولا حیدرآباد کا استاد کردہ جھولا نہیں ہے. اس کی بھی ایک تاریخ. جب 1857 میں لکھنؤ اجڑ چکا, گھر لٹ چکے, سامان نہیں رہا, بے سر و سامانی کا حال ہو گیا, تو ایسے میں بہت سے خاندانوں نے ہجرت کی لکھنؤ سے, رامپور سے. کبھی آپ ان سے نجی نشستوں میں بیٹھ کے تاریخ پوچھیں تو میں بتاؤں کہ حیدرآباد میں جٹے ہوئے گھرانوں کے لیے کیسے اپنا دامن کھول دیا تھا, کیسے کیسے لوگ آئے یہاں رہے, یہاں آباد رہے, نام پایا, خطاب پایا, دولت پائی, دیوڑیاں آباد ہوئے. آپ سنتے رہیے مجھے, آپ بالکل میری طرف متوجہ رہیں. مجھے فکر نہیں ہے کہ روشنی کتنی آتی ہے اور کتنی جاتی ہے. مجھے آپ کے منور چہرے نظر آ رہے ہیں, میں تقریر کیے جا رہا ہوں. جب مولوی عابد حسین صاحب وہاں سے روانہ ہوئے تو انہوں نے جو کچھ اثاثہ تھا جو کچھ بھی اثاثہ تھا بیٹے میری طرف متوجہ رہو, میں مطمئن ہوں, میں اطمینان سے ہوں, آرام سے ہوں. میں تو جو کچھ بھی اثاثہ تھا اسے نہیں سمیٹا, چھوڑ دیا. پھر جھولے کو کلیجے سے لگا لیا. یہ جو جھولا یہاں ہمارے پاس ہے, لیکن یہاں حیدرآباد میں آئے, سامان کچھ نہیں تھا رہا. آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے یا میں کچھ اور زیادہ آواز پہ کہوں؟ جی, تو یہاں پہنچ گئے, صرف وہ جھولا ساتھ لے کے آئے. صوف خان تھے, آپ نے آخر تک حضرت عابد حسین صاحب صوف خان کی صوف خانی سنی. اس کے بعد ان کے صاحبزادے ناصر حسین صاحب صوف خان نے بھی انہی کے طرز میں صوف خانی کی. شاہی صوف خان مقرر ہوئے. اداخانہ زہرا میں وہ صوف پڑھتے تھے. نظام دکن خود بیٹھ کر ان کا صوف سنا کرتے تھے. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ انہوں نے خود نظام کا کلام ہی وہاں سنایا اداخانہ زہرا میں, اور نظام ٹوپی اتار کر پھینک دیا کرتے تھے کہ جب وہ مرثیے پڑھ. یہ جلوس دو سفر کا اسی وقت سے نکل رہا ہے. یہاں 1857 کے بعد سے افضل الدولہ کے دور میں نکلا, محبوب علی خان کے دور میں نکلا, عثمان علی خان کے دور میں نکلا, پولیس ایکشن کے جیسے ہنگام میں بھی یہ جلوس نکلا. چھوٹا سا جلوس تھا, 150-200 آدمیوں کا جلوس ہوتا تھا. آج تو خدا رکھے ہزاروں کا جلوس ہو گیا. وہ چھوٹے چھوٹے بچے جلوس کے ساتھ ہوتے, اسی راستے سے جلوس ہوتا, حضرت ابن خاتون کے مزار تک جاتا, وہاں سے لوٹ کر علاوہ سرسوف کو نہیں جایا کرتا تھا. جہانگیر یاسین کی دیوڑی اسی اداخانے کے پچھلے سڑک پر واقع ہے, وہاں یہ مجلس ہوا کرتی تھی. چھوٹی چھوٹی سراہیوں میں مٹی کی بچوں کو دودھ تقسیم کیا جاتا. بچے تو لے ہی لیتے تھے, لیکن بزرگ بھی لیتے ہوئے روتے تھے, عورتیں بھی لیتے ہوئے روتی تھی کہ آج اس کا جھولا اٹھا
جس کا جنازہ زمین کربلا سے کھود کر نکالا گیا، ماں دیکھ کی رہی بچے کو ذبح کر لیا گیا۔ یہ اس جلوس کی تاریخ ہے، یہ اس جلوس کی ہسٹری ہے۔ پھر اربعین کے موقع پر اب جو جلوس نکل رہا ہے یہ حال کا جلوس ہے، یہ حال کا جلوس ہے۔ میں اس کی بھی تاریخ عرض کروں گا، لیکن ایک جلوس شوکت جنگ کی دیوڑی سے نکلا کرتا تھا، غالباً اب بھی نکل رہا ہو، میری نظر میں تو نہیں ہے، میں کہیں اور مصروف رہتا ہوں عزاداری میں، لیکن یہ کہ وہ جلوس وہاں سے نکلا کرتا تھا۔ لیکن اسی کے درمیان صلوات ارشاد فرمائیں بر محمد، اسی کے درمیان ایک اور جلوس کی تاریخ بھی ہے۔ وہ جلوس کی تاریخ یہ ہے کہ حسینی کوٹھی کے مجالس کا بات کروں، لیکن حسینی کوٹھی میں جو مجلسیں ہوتی ہیں اور اربعین کی جو مجلس ہوتی ہے وہ حضرت مولانا علی نقی صاحب قبلہ کی مجلس ہے۔ در حقیقت وہ ان کی مجلس، نظام اس مجلس میں آیا کرتے تھے اور سربراہنا آیا کرتے تھے، بیٹھ سے مجلس میں سربراہنا تھے۔ ذرا طاقت دیکھیے، غالباً کل کی تقریر میں بتا چکا ہوں کہ فقیر حسین ابن علی کی طاقت کیا ہوتی ہے، کیا طاقت ہوتی ہے فقیر کی، تقویٰ کی کیا طاقت ہوتی ہے۔ یہ کل کی مجلس میں کہہ چکا ہوں، لیکن آج میں صرف اتنا کہوں کہ کسی نے حضرت علی نقی صاحب قبلہ سے کہا کہ حضور مجھے سلطان کی نظر میں معطوب ہو چکا ہوں، بادشاہ کی نظر میں معطوب ہو چکا ہوں، اگر آپ بادشاہ سے میری سفارش کر دیں تو شاید مجھ پر سے عتاب ہٹ جائے اور میری سزا تخفیف ہو جائے۔ علی نقی صاحب بڑے صاحب کشف بزرگ سے چہرے کی طرف دیکھا تو بے گناہی جھلک رہی تھی۔ کہا نظام آئے مجلس میں، خود حضرت علی نقی صاحب قبلہ مجلس پڑھتے تھے، مجلس پڑھا کرتے تھے، مجلس پڑھی، مجلس ختم ہوئی، نظام نکل گئے، فقیر سید الشہداء بادشاہ کا نہ استقبال کرتا ہے نہ رخصت کرتا ہے، بادشاہ آتا ہے تو فقراء کو سلام کرتا ہے، فقراء کا احترام کرتا ہے۔ یہ تو عالم بھی تھے، صحابہ کشف بزرگ بھی تھے۔ آپ محسوس کر رہے ہیں نا میرے تقریر کے سلسلے تو وہ نظام نکل گئے۔ اس شخص نے بڑی حسرت سے مولانا کی کو دیکھا، انہیں یاد آیا کہ میں نے ان کے تعلق سے کہا نہیں، ذرا سا آگے بڑھے، کسی ہمت تھی کہ کوئی نظام کو روک سکے، بادشاہ وقت کو روک سکے۔ انہوں نے اشارہ کیا، ان کے خادم نے جا کے سرکار کی خدمت میں عرض کیا، اعلیٰ حضرت کی کہ حضور مولانا پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ نظام مولانا علی نقی صاحب قبلہ کو قبلہ کہہ کر ہی پکارتے تھے، اس کے سوا کچھ اور نام سے نہیں پکارتے۔ رک گئے، کیا فرمایا قبلہ آپ آ رہے ہیں، میں آ رہا ہوں کے پاس نہیں، کہا آپ ہے، اور اس کے بعد کہا یہ بندہ بے دام آپ کا ہے، معاف فرما دیجیے۔ کہا قبلہ آپ کا حکم سماعتوں پر آپ نے فرما دیا، فیصلہ ہو چکا۔ یہ تھی قوت، یہ تھی قوت، یہ تھی حیدرآباد کی آزاداری کی اور اس زمانے کے علماء کی قیمت کہ بادشاہ کو ٹوک کے بات کریں، حاکموں کے اجلاسوں پر جا کے بھیک نہ مانگے، سیاست دانوں کی گودی میں نہ بیٹھے۔ صلوات ارشاد فرمائیں محمد و آل محمد۔ یہ طاقت ہوتی ہے منبر کی، یہ طاقت ہوتی ہے منبر کی۔ سیاست دانوں کی آغوش میں کچھ نہیں ہے سوائے مکر و فریب و چھل کے۔ کہاں منبر نشین اور کہاں ان کی گودیاں۔ میرا روح سخن کسی طرف نہیں ہے، میری تقریر شفاف پانی کی طرح صاف ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کو شدید بخار ہو اور یہ پانی کڑوا معلوم ہو تو میری مجبوری ہے۔ جی ہم تو عزاداری خیرات میں نہیں چاہتے، عزاداری ہمارا حق ہے، ہماری سب سے بڑی طاقت ہے حسین،
یہ ہے ہماری طاقت. باہر نہ ہو، میں تیزی سے آگے بڑھ جاؤں، میں تیزی سے آگے بڑھ جاؤں. یہ ہیں جلوس ہمارے، یہ ہمارے جلوس. اس طرح سے ہمارے جلوس برآمد. میں آپ سے کہوں ایک جملہ کہہ کے میں فوراً پلٹوں یہاں. بنی امیہ کے دور سے لے کر دور حاضر تک، آج کی تاریخ کہہ رہا ہوں میں، آج اہل بیت کے چاہنے والوں پر کیا نہیں ظلم و ستم ہوئے؟ زبانیں بند کر دی گئیں، ہاتھ قلم کیے گئے زیارت کو جانے والے کے، ہاتھ قلم کر کے اس بنی عباس کے دور میں اس کو زیارت کی اجازت دی جاتی، لیکن نہ زیارت رکی نہ عزاداری رکی. اگر کسی کی نظر میں یہ تاریخ موجود ہو تو اس کو احتیاط کرنا چاہیے یہ کہنے سے کہ ماتم کو بند کرو. اس کو معلوم ہونا چاہیے جن لوگوں نے اپنے ہاتھ کٹا کے عزاداری کی ہے، ان لوگوں کے ہاتھ ماتم کے لیے کیسے رکیں گے؟ کیسے رکیں گے ان کے ماتم کے ہاتھ؟ یہ فطری جذبہ ہے جو ماتم کے ہاتھ ان کے سینے میں پڑتے ہیں. میں صرف اتنا کہوں کہ عزاداری کا رخ کیا تھا، کیا رخ تھا. کل عرض کر چکا گھروں کی عزاداری. لیکن آج ذرا ان حضرات کے نام بھی سن لیجئے مجھ سے. حیدرآباد میں 3 گھرانے تھے، بڑے مشہور گھرانے. ایک گھرانہ مولانا علی نقوی صاحب کا گھرانہ، بڑا مولائی گھرانہ، بڑا مولائی گھرانہ. سادہ زبان، سادہ بیان، روزمرہ کی گفتگو، عام فہم گفتگو، لیکن باتوں میں جو باتیں کر جاتے تھے وہ باتیں آج کان سننے کے لیے ترستی ہیں. وہ لہجہ آج سننے کے لیے ترستا ہے. یہ ایک گھرانہ. ان کے صاحبزادے مولانا زین العابدین صاحب قبلہ، ان کے صاحبزادے مولانا اصغر حسین صاحب قبلہ نجفی، مولانا سید محمد صادق صاحب قبلہ نجفی. اب ان کے بعد کے جو لوگ ہیں ان کے خانوادے کے، ان کو تو یہ لڑکے بھی پہچانتے ہیں. مولانا علی نقوی صاحب جن کا بھی حال میں انتقال ہو گیا تو ان کو پہچانا. یہ اس گھرانے نے ہمیشہ ولایت علی کا تحفظ کیا، ولایت علی کی اشاعت کی. ایک اور گھرانہ مولانا غلام حسین صاحب کا گھرانہ. مولانا غلام حسین صاحب جن کا میں نام لے رہا ہوں، وہ مدراس سے یہاں آئے تھے. پہلے مدراس آئے، مدراس سے یہاں آئے. ان کے بھائی سے مولانا برکت علی صاحب، ان کو مچھلی پٹنم کو روانہ کیا. وہاں تبلیغ میں مصروف رہے. یہاں پہ انہوں نے بھی ولایت حیدر کرار کی نشر و اشاعت میں کبھی بخل سے کام نہیں کیا. ہمیشہ پہ گجرات گئے تو واپسی میں وہابی لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا. ان کے سینے کا ایک گوشت کا بڑا حصہ کٹ گیا. دن بھر غالباً بے ہوش رہے. رات کو کوئی گاڑی وہاں سے گزر رہی تھی، بیل گاڑی، اس نے دیکھا، اٹھا کے لائے. کئی مہینے بیمار ہو رہے، شفا پا کر حیدرآباد کو لوٹ کے آئے. ان کے بیٹے مولانا سید نثار حسین صاحب قبلہ، جنہیں آپ سید آقا کے نام سے جانتے ہیں، مولانا سید آقا صاحب کے بیٹے حجت الاسلام سلطان العلماء مولانا سید غلام حسین صاحب قبلہ رضاق، ان کے بیٹے حجت الاسلام صدر مجلس علماء و ذاکرین مولانا سید نثار حسین صاحب قبلہ. یہ گفتگو میں وہاں سے یہاں تک لے آیا. ایک اور گھرانہ تھا، وہ دریچہ ماتا میں رہتا تھا. مولانا سید ابو الحسین صاحب حسینی، جسے دنیا میرن صاحب قبلہ کہتی تھی. ان کے بیٹے ایک محمد آقا صاحب تھے، کلی آقا، محمد آقا، جعفر آقا، جو ان کے 3 بیٹے تھے. اس میں محمد آقا عراق چلے گئے تھے، نجف میں رہے، نجف سے نکلے ایران آئے، ایران سے پھر نکلے نجف گئے، وہیں پیغمبر خاص ہوئے. ان کے ایک اور بیٹے تھے مولانا سید ضیاء الحسن صاحب قبلہ، جنہیں آپ سب ضیاء آقا کے نام سے جانتے ہیں. یہ خاندان الگ تھا، یہ خاندان علمی تھا، اس نے علم کی اشاعت. لیکن کوٹلے کے مولانا علی نقوی صاحب قبلہ اور یہاں غلام حسین صاحب قبلہ، انہوں نے علم کی بھی اشاعت کی، معرفت کی بھی اشاعت کی. یہ جو ہماری
ہماری ذہنی تربیت رہی ہے، یہ نجف کا صدقہ ہے کہ ہمارے ذہنوں پر خاک نجف پڑی، سو ہمارے پر ہے۔ یہاں بھی ان کی اشاعت ہوئی، یہاں ہوئی، رانی گلی میں علامہ مہدی اقبال صاحب نے کی۔ میں معترف نہیں ہوں، ایسا نہیں ہے، میں معترف ہوں، لیکن ہر ایک کا میدان اشاعت الگ الگ رہا ہے۔ یہ مدرسہ جعفریہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس سال اس کو پورے 80 سال گزرے ہیں۔ جس سال میں پیدا ہوا تھا، ہجری کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ہجری کے اعتبار سے اسی سال یہ مدرسہ بھی قائم ہوا تھا۔ ہم لوگ اپنی ابتدائی دینی تعلیم انہی مدرسوں میں ہم نے حاصل کی تھی۔ مولانا یعنی حضرت عبدالحسین صاحب خاور نوری خدا درجات عالی کرے، بڑے بلند شاعر تھے۔ مولانا باقر علی صاحب قبلہ جنہیں دنیا ظاہر رضوی کی حیثیت جاتے، یہ اساتذہ نے ہماری تعلیم میں، دینی تعلیم میں اتنا حصہ ادا کیا کہ ہم ابھی لڑکپن میں تھے کہ ولایت کے مفہوم سے آشنا ہو چکے تھے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو نور ولایت کو ہماری گھٹی میں یوں پلایا گیا کہ اب وہ نور تو ہمارے قلب میں ایک جوہر بن کر چمک رہا ہے، اب وہ مٹے تو کیسے مٹے؟ میں ایک بات آپ سے کہوں، اس مسلسل تاریخ کے تذکرے میں کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، تاریخ ساکت ہوتی ہے تصویر کی طرح، کبھی کبھی انسان تھک جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس تاریخ کو مرقع بنا کے متحرک کر دوں۔ تو ایک بات آپ سے میں یہ کہوں کہ مچھلی کے بچے کو کوئی تیرنا نہیں سکھاتا، پرندے کے بچے کو کوئی اڑنا نہیں سکھاتا۔ بچہ جن منازل سے گزرتا ہے انسان، شکم میں، ماں کے شکم میں، نطفے سے علقے میں آئے کلوٹڈ بلڈ، علقے سے مضغے میں آئے نمو پذیر گوشت، مضغے سے عظام میں آئے ہڈیاں ترتیب پاتی چلے، عظام سے لحم میں آئے گوشت، گوشت ترتیب پاتا چلے، آنکھیں بنے، ناک بنے، دہن بنے، چہرہ بنے، سینہ بنے، کمر بنے، ہاتھ بنے، پاؤں بنے۔ جب لحم سے طبق کی منزل میں آنے کو ہوتا ہے تو بچہ ماں کے پیٹ میں گردشیں کرتا ہے، کبھی اوپر کو، کبھی دہنی جانب، کبھی نیچے کی جانب، کبھی بائیں جانب گردشیں۔ اس کی ہر حرکت پر ماں کو تکلیف ہوتی ہے، اور اس تکلیف میں وہ پکارتی ہے یا علی یا علی یا علی یا علی۔ یہ بچہ ان آوازوں کے سمندر میں تیر کر اس کے بعد جب پیدا ہونے کے بعد اسے پہلی ٹھوکر لگتی ہے تو وہ پکارتا ہے یا علی۔ آپ نے محسوس کیا؟ بچے کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو جہاں رحم مادر سے لحد تک یہ نام حرز جاں ہو، اس پر یعنی سونا تو تھا ہی، اسے نکھار کر کندن کیا ان اساتذہ نے۔ آج جعفریہ میں 25,000 سے زیادہ کتابیں ہیں۔ آپ سے میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ کتب خانہ ہمارا ہے۔ کوئی نگران ہو تو ہو، کوئی نگراں ہو تو ہو، کسی کو تو ہونا چاہیے تھا، ہوگا، لیکن کتابیں اور کتب خانہ تو ہمارا ہے۔ بات دیکھنے کی ہے، بات پڑھنے کی ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں اگر کوئی یہ میرا پیام نگران کتب خانہ تک پہنچا دے کہ آج کتابوں کو نئی نسل شاید پڑھ نہ پائے، اس لیے کہ آج کتاب کا دور نہیں رہا، آج الیکٹرانکس کا دور ہے۔ خود میری الماریوں میں جو کتابیں رکھی ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے کبھی کبھی یہ کتابیں میری ہی طرح تنہا ہو گئی ہیں اور انہیں بھی اب نیند میں چلنے کی عادت ہو گئی۔ دور تو ایسا ہو گیا، دور تو ایسا ہو، تو اچھا ہے کہ ان کتابوں کو ڈیجیٹلائز کروا دیا جائے، ان کو ڈیجیٹلائز کروا دیا جائے تاکہ کوئی لڑکا میرا اگر صرف ڈیجیٹلائزیشن کے بعد اس کتاب کو جہاں سے چاہے پڑھ سکے، یہ علم کی اشاعت کا ایک اور ذریعہ ہوگا۔ میں نے حیدرآباد کے ایک اہم کتب خانے کی طرف اشارہ کیا، لیکن اور بھی خاندان ہیں جنہوں نے ذاکری میں اپنی خدمتیں ادا کی ہیں۔ ہمارے لڑکپن میں مولانا اقبال علی صاحب قبلہ زیدی،
مولانا مہدی حسین صاحب قبلہ، ایک اور مولانا مہدی حسین صاحب قبلہ جو اشفاق مہدی صاحب کے والد تھے، ان کے ساتھ ساتھ مولانا زین العابدین صاحب قبلہ اسی 5 نمبر کے مکان میں رہتے تھے، ان کے ساتھ سید سجاد حسین صاحب قبلہ چوراہا نور العمرہ نور کیفے سے ذرا آگے بڑھ کر دائنی ہاتھ کی گلی میں رہتے تھے، ایک اور سید سجاد حسین صاحب قبلہ جو بڑے جوش میں تقریر کیا کرتے تھے۔ یہ تمام اس دور کے ذاکرین ہیں۔ مولانا غلام حسین بیگ صاحب قبلہ جو مدرسہ نور العمرہ میں ہیڈ ماسٹر کے عہدے پر تھے، بہت لہیم شہین تھے، کافی لہیم شہین شخصیت تھی، لیکن سائیکل پر بیٹھ کر یہاں سے مولا علی جا کے مجلسیں پڑھ کے آتے تھے۔ آج ہم سے 4 قدم چلنے کو نہیں ہوتا، یہ اس زمانے میں مولا علی تک سائیکل پر کافی لہیم شہین شخصیت، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی 150 کلو ان کا وزن رہا ہوگا، سائیکل پر جا کر پڑھ کر آتے تھے مجالس۔ اور مجالس کا پڑھنا کیا ہوتا تھا؟ کبھی 12ویں محرم کو صرف اتنا کہہ دیا کہ آج علی کی بیٹیاں کوفے میں کھڑی ہیں تو مسجد درہم و برہم ہو جایا کرتی۔ یہ ان لوگوں کی زبانوں میں اثر تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت کی عزاداری میں روحانیت تھی۔ کوئی شخص مجلس کے فرش پر بیٹھنا اپنے لیے بڑی عزت سمجھتا تھا، یہ سوچ کے عزت سمجھتا تھا کہ جہاں شہزادی بیٹھی ہوں، جہاں ائمہ بیٹھی ہوں، ان کے خطبوں میں بیٹھ جاؤں، میں رکوں ایک دقیقے کے لیے۔ ایک مرتبہ ایک شخص ظہری آیا امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں، اور اس نے یہ کہا کہ فرزند رسول میرے گھر میری بیٹی کی شادی ہے، آپ تشریف لائیں۔ تو اس نے کہا، امام نے کہا اس سے کہ اب ہم کو شادی سے کیا کہا؟ کہا فرزند رسول میں چاہتا تھا کہ آپ کے خطب میرے گھر کو رونق بخشے، کہا میرے باپ کی مجلس کر رہا ہوں۔ اس نے مجلس برپا کی، امام تشریف لائے، اور اس کے بعد جب ذاکر نے مجلس مرثیہ شروع کیا، ایک ہنگامہ ہوا، ایک زور و شور ہوا، گل ہوا رونے کا۔ اس وقت زہری نے دیکھا امام محفل میں تشریف فرما نہیں ہے، تشریف فرما نہیں ہے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اب جو دیکھا تو امام وہاں بیٹھے ہیں جہاں مومنین کی جوتیاں جھوٹی ہیں۔ تو اس نے تڑپ کے کہا فرزند رسول آپ یہاں آ گئے؟ فرزند رسول کہا تجھے نہیں معلوم میری دادی فاطمہ زہرا بھی یہیں بیٹھی۔ آپ دیکھیں عزاداری کی عظمتوں کو، آپ اپنے مقام کو سمجھیں، اس عزاداری کی قیمت کو جانیں کہ یہاں کون کون تشریف لاتا ہے عزاداری میں۔ ممکن ہے کسی مادہ پرست کو، میٹیریلسٹک کو میرا یہ لہجہ سمجھ میں نہ آئے۔ کبھی کبھی مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید احباب نے اسے گمراہ کر دیا ہو، شاید ماحول میں گمراہ کر دیا ہو، شاید کسی وجہ سے ذرا سا راستے سے ہٹ گیا ہو، شاید کہیں راستہ تلاش کر رہا ہو، کہیں راستے کی تلاش میں ہو۔ لیکن کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید سلسلوں میں نسب کے کہیں کچھ کھوٹ رہ گئی ہے۔ بغض علی کئی وجوہات سے ہوتا ہے، کئی وجوہات، میں دراصل ان باتوں پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ ایصال علی المطلوب کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کوئی راستہ پوچھے تو اسے راستے کی نشاندہی کر دی جائے کہ اس راستے سے چلا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پوچھنے والے کا ہاتھ تھام کے اس کو راستے سے لے چلتے ہوئے، خطرناک حصوں سے بچاتے ہوئے، پرخار وادیوں سے دور رکھتے ہوئے منزل تک لے جا کر جس کی تلاش تھی اس شخص کے گھر پر پہنچا کر اس کا دروازہ پر زنجیر ہلا کر وہ باہر آئے تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے کہے تم اسی کو تو ڈھونڈ رہے تھے نا۔ دنیا راستے بھی نہیں بتلاتی، گمراہی بتلاتی ہے۔ اہل بیت کا دامن تھامو، آل محمد کا دامن تھامو، وہ تم کو یہاں سے لے کر محشر تک بلکہ جنت کے دروازے تک یوں پہنچائیں گے جیسے ان کے رحم و کرم کا وعدہ ہے۔ آپ محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ عزاداری کے اسلوب رہے ہیں اور یہی کیفیت رہی ہے۔ ایک بات یاد آئی، شاید میرے ذہن سے نکل جائے۔ نور العمرہ کے چوراہے کے قریب ایک صاحب رہا کرتے تھے،
میرے ذہن میں ان کا نام تو نہیں ہے، لیکن میری عمر کوئی 3-4 سال رہی ہوگی۔ وہ ہر سال عاشور کو اپنا گھر کھلا چھوڑ کے چلے جاتے، گھر کے دروازے بند نہیں کرتے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا، لوگوں کو پتہ لگ گیا تھا کہ دروازے کھلے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تو آپ جانتے ہیں نا کہ لوگ اور بھی ہیں، میں کیا کرتے رہتا ہوں، وہ ان کا سامان اٹھا لے جاتے، شام کو آتے تو گھر ویران رہتا، مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے، مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے کہ میرے گھر، غریب کا گھر لوٹا تو کیا ہوا، تو ذرا کا بھرا گھر لوٹا۔ یہ تھے حیدرآباد کے عطادار، یہ تھے ان کا ضبط۔ نواب تراب اعظم سعید عجیب شعر کہا، کربلا آج ہے شام غریباں، کربلا نظروں میں ہے، رو رہا ہوں آج میں اپنا بھرا گھر دیکھ کر۔ یہ تھی حیدرآباد کی آزادی، یہ تھا مومنین کا جذبہ۔ اور یہاں کے جو مشہور اشرے تھے، نواب عنایت جنگ کی دیوڑی کا اشرا جسے میر انیس نے پڑھا تھا، وہ اشرا اس کے بعد سے آج تک چل رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی مرثیے کی تاثیر آج تک ان دیواروں میں باقی ہے کہ 9 محرم کی مجلس اسی طرح سے ہوتی ہے، اسی طرح سے ہوتی۔ کمال اعظم کا اشرا مولانا اولاد حسین صاحب قبلہ پڑھا کرتے تھے۔ مولانا اولاد حسین صاحب قبلہ نواب رامپور کے پاس داستان گو بھی رہے ہیں۔ ان کی زبان ایسی نکھری ہوئی زبان کہ جب وہ واقعہ سنایا کرتے تھے، کبھی خندق، کبھی بدر، کبھی حنین، کبھی خیبر، تو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ منظر سامنے کھنچ رہا۔ نیا نیا ٹیپ ریکارڈر ایجاد ہوا تھا، 1957 یا 1958 عیسوی کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ پہلی مرتبہ ساؤنڈ سینڈیکیٹ والوں نے ٹیپ ریکارڈر حیدرآباد میں متعارف کروایا۔ نواب عنایت جنگ کو یہ خواہش ہوئی کہ مولانا اولاد حسین صاحب کی تقریر کو محفوظ کر لیا جائے۔ وہ خیبر کی جنگ پڑھ رہے تھے، عنایت جنگ کی دیوڑی پھلی ہوئی تھی۔ جب خیبر کی جنگ پڑھنے لگے تو ایک مرتبہ دروازے پر آئے، دروازے کے تذکرے پر آئے اور کہا علی نے یوں دروازہ اٹھا لیا، بس یوں دروازہ اٹھا لیا۔ اور اس کے بعد میر تقی میر کے مصرے کو مصرع لگا کے کہا در خیبر علی کے ہاتھوں پر پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ مولانا اولاد حسین صاحب قبلہ، ان کے بعد مولانا ابرار حسین صاحب قبلہ پاروی آئے، ان کے بعد مولانا قلب حسین صاحب قبلہ آئے، مولانا قلب صادق اور قلب جواد کے والد، قلب جواد نہیں، قلب صادق صاحب کے والد، قلب عابد صاحب کے والد، قلب جواد کے دادا، وہ آئے تھی حیدرآباد، انہوں نے مجلسیں پڑھی۔ ان کے بعد محسن نواب آئے، ان کے بعد مرزا محمد عالم آئے، ان کے بعد غلام عسکری آئے مولانا، ان کے بعد مولانا ذیشان حیدر آئے۔ یہ حیدرآباد کیسی کہکشاں تھی کہ جہاں کے لوگ آتے تھے اور اس آسمان پہ اپنے اپنے جلوے دکھاتے تھے۔ میں مولانا ابن حسن طہ نینوی کی خطابت کا کیا تذکرہ کروں؟ زبان میں وہ قوت کہاں ہے کہ میں ان کی تقریر کا تذکرہ کروں؟ فصاحت ان کی آن تھی، بلاغت ان کی جان تھی، برجستگی ان کی شان تھی، تخیل ان کی اڑان تھی، الفاظ کو تولتے تھے گویا موتی رولتے تھے۔ خندق کا تذکرہ کرتے ہوئے یہی نواب فخر نواب جنگ کی دیوڑی اب تو بہت مختصر ہو گئی ہے، وہاں کئی کمپلیکسز بن چکے ہیں، مگر ہمارے لڑکپن میں پنڈال در پنڈال لگا کرتے تھے ان کی مجلسوں میں، اور ذوق در ذوق مجمع جمع ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ خندق پڑھ رہے تھے، پڑھتے جب انہوں نے امیر المومنین کے آنے کا منظر کھینچا رسول رسالت مآب کی خدمت میں، تو کہا کیا عرض کروں، کیا شوکت تھی میرے مولا کی، ایک طرف سلمان، ایک طرف بوذر، بیچ میں حیدر۔ مولانا ابن حسن صاحب نینوی قبلہ، اور اس کے بعد کہا ایک طرف جوشن کبیر، ایک طرف جوشن صغیر، بیچ میں جناب امیر۔
کہاں ہیں یہ خطابتیں؟ کہاں ہیں یہ خطابتیں؟ اب تو سننے کے لیے یہ آوازیں نہیں ملتی، کہاں رہ گئیں؟ اب تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ منبر گونگا ہو رہا ہے، نہ فضائل حیدر کرار کھل کے سننے کو مل رہے ہیں، مسائل پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ معذرت کے ساتھ کہوں، مسائل کہیں اور، مسائل کہیں اور، یہ منبر تو فضائل چاہتا ہے، مسائل نہیں۔ یہ منبر فضائل علی اور مصائب حسین ابن علی کے لیے ہے، مسائل کے لیے بہت سے مقامات ہیں، آپ وہاں بیان کیجئے، ہزاروں مسائل بیان کیجئے۔ یہ عزاداری ہے۔ بخدا میرے کسی نقاد کو یہ گمان نہ گزرے کہ میں کسی کی تعریف کر رہا ہوں یا کسی کی تردید، میں صرف شیعت کی باتیں کر رہا ہوں، میں مکمل شیعت کی باتیں کر رہا ہوں۔ اب تو میرا وقت آخر ہے، مجھے کسی سے وابستہ رہ کے کیا کرنا ہے، میں شیعت کی باتیں کر رہا ہوں، کسی کو گمان نہ گزرے۔ ذرا سا ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے زیادہ فضائل بیان کر دیے تو اس نے کہا یہ اس گروپ کا ہے، کسی نے فضائل روک دیے تو وہ کہا جاتا ہے کہ وہ یہ اس گروپ کا ہے۔ در حقیقت امیر المومنین نہ اس گروپ کے ہیں نہ اس گروپ کے ہیں، حسین نہ اس کے ہیں نہ اس کے ہیں، حسین عالم انسانیت کے ہیں، علی امیر المومنین ہے، امیر المنافقین کوئی اور ہوگا۔ آپ محسوس کر رہے ہیں؟ شیعہ جو تھے، میرے پاس تھوڑا وقت ہے، ایک دو شخصیتوں کا تذکرہ کروں، حالانکہ میں نے اپنی یادداشت کے لیے 50 پوائنٹ لکھ کے رکھے تھے تاکہ مجھے یاد رہیں، شاید میں نے 5 پوائنٹ بھی آپ کی خدمت میں نہیں یاد کر سکا۔ میں نے لکھ کے رکھا تھا کہ میں اتنی چیزوں پر میں آج تقریر کروں گا، 50 نکات ہیں، مگر مجھے شرمندگی ہے کہ میں 5-6 سے زیادہ پڑھ نہیں سکا۔ 2 منزلیں پڑھ دوں، ایک ذاکر کا میں تذکرہ کرتے کرتے رہ گیا۔ اسی زمین کا قطیف، اسی زمین کا جواہر پارا، اسی نور خان بازار میں پروردہ، یہیں پیدا ہونے والا، یہیں تربیت پانے والا، اسی عثمانیہ یونیورسٹی کا گریجویٹ، جس نے پہلی مرتبہ عنوان پر تقریر کرنے کا آغاز کیا۔ عزیزان گرامی، میں ایک بات کہوں کہ ہماری نثری ذاکری مشکل سے 100 برس کی ہے، عزاداری تو 1400 برس کی ہے۔ یہ جو ہم تقریر کر رہے ہیں، یہ ہماری ذاکری کی تاریخ سے ابھی 100 برس پورے نہیں ہونے پائے، 100 برس کے قریب ہے ہم۔ یہ پہلے خطبہ پڑھنا، پھر فضائل پڑھنا، پھر مصائب پڑھنا، یہ مولانا سبط حسن صاحب کا سکھایا ہوا طریقہ ہے۔ آج ساری دنیا میں یہی طریقہ مروج ہے۔ ہماری تاریخ تو 100 برس کی ہے، ورنہ تو اس منبر پر مرثیہ تھا، نوحہ تھا، ماتم تھا۔ دنیا تاریخ عزاداری کو اٹھا کر تو دیکھے تو پتہ چلے کہ تاریخ تو اسی شہر کا عثمانیہ یونیورسٹی کا گریجویٹ، انگریزی اور اردو پر یکساں ہو، اس نے پہلی مرتبہ عنوان پر تقریر کرنا حیدرآباد میں شروع کیا۔ عنوان پر تقریر کرنا اسی سے شروع ہوا، اسی پر ختم ہوا۔ ستمبر 1908 کی پیدائش، لیکن شاید یہ زمین راست نہ آ سکی۔ 1949 کو وہ یہاں سے ہجرت کر گئے، پڑوس کے ملک میں چلے گئے۔ وہ گئے مگر اہل حیدرآباد نے آج تک ان کو فراموش نہیں کیا۔ شام غریباں آتی تو لوگ ریڈیو ملا کے انتظار کرتے کہ اس ہجرت کرنے والے کی آواز کو سنیں،
اس کو دیکھے, اس کو سنے کہ وہ بھی آج کربلا رفع ہو رہا ہوگا. نئی نسل مجھے مجلس میں حیرت سے دیکھ رہی ہے, پہنچنے والے پہنچ گئے. میں خطیب عالم اسلام علامہ رشید ترابی کا تذکرہ کروں. کیا خطابت, ایسا خطیب کہ جس نے کبھی منقول نہیں پڑھا, جس نے اپنی کسی تقریر کو دہرایا نہیں. میرے پاس 800 سے زیادہ تقریریں ان کی محفوظ ہیں, 800 سے زیادہ محفوظ ہیں. 350 تقریریں ابھی مجھے پڑوس کے ملک سے آنے والی ہیں, شاید ایک آدھ مہینے کے اندر مجھ تک پہنچ جائے ہیں. میں 1200 میں نے ان کی ویب سائٹ کھولی ہوئی ہے. میرا مشورہ ہے ذاکرین کو کہ ان کو سنے. کوئی موضوع ایسا نہیں ہے جسے رشید ترابی نے چھوڑ دیا. علامہ رشید ترابی ذاکری کی تاریخ کا ایک معتبر ترین نام ہے. سنیں وہ کبھی منقول نہیں پڑھتے تھے, نہیں, معقول پڑھتے تھے. منقول سے دلیل پیش کرتے تھے, معقول پڑھتے تھے, دلیل یا قرآن سے دیتے تھے یا نہج البلاغہ. سربراز رشاد فرمائے بر محمد وآلہ. معقول پڑھتے, ان کی نگاہ بیک وقت اصول و مقدمات عقائد پر بھی, فلسفہ یونان پر بھی, فلسفہ اسلام پر بھی, علم الکلام پر بھی, ادب اور مذہب پر بھی, مذہبی ادب پر بھی, ادب عالیہ پر بھی, فارسی پر بھی, عربی پر بھی, لاطینی پر بھی. اور وہ ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر بین الاقوامی مسائل بیان کرتے کرتے ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ذکر چھوڑ دیتے. سائنس پر گفتگو کرتے کرتے بتلاتے کہ کیسے امام نے کیا کیا چیزیں جابر ابن حیان کو دی ہیں. لیکن جب مصائب میں آتے تو لگتا تھا کہ آواز راست نہیں آ رہی ہے, آواز جا کے حسین کی ذریح کا طواف کر کے آ رہی. میں آ جاؤں گا تھوڑی دیر. یہ ہے نازش ذاکرین. میں نے اتنے ذاکرین کو سنا ہے اپنی زندگی میں, ظاہر ہے کہ اتنوں کے تو میں نے نام گنوا دیا آپ کو. اتنے ذاکرین کو سنا ہے. علامہ اختر صاحبی بھی, آپ تو اس میں سے بچے بھی جانتے ہیں, ابھی 10-11 برس ہی تو ہوئے ہیں انہیں رحلت فرمائے ہوئے. ان کا اپنا ایک منفرد اسلوب تھا, ان کی اپنی ایک طرز خطابت تھی. بعض مرتبہ انہوں نے یہ بھی کیا ہے, یہاں منڈی میرالم کے سامنے ایلچی بیگ کی کمان میں داخل ہوتے ہوتے آپ کو دہنے ہاتھ کی طرف ایک گھر تھا, بڑا وسیع صحن والا. وہ کس کا گھر تھا وہ مجھے اب تو یاد نہیں ہے. جی آپ کا گھر تھا, آپ کا گھر تھا, میر تقی میر صاحب کا گھر تھا. 19 محرم کو مجلس ہوتی تھی, اندھیرے میں مجلس ہوتی تھی. ایک مرتبہ میں اس مجلس میں شریک تھا. مرثیہ خان نے جب مرثیہ پڑھا, جب داغ بے کسی نہ سکی نہ اٹھا سکی, تو مرثیے کے دوران اتنا کوہرام ہوا کہ کسی کو کسی کی خبر نہیں تھی, اندھیرا تھا. علامہ اختر ریڈی ممبر پر گئے اور انہوں نے تقریر نہیں کی, صرف چند مفرد لفظ کہے. کہا رات, تنہائی, زندان, اسیری, یتیمی, رخسار, نیلے نشان, زخمی کان, جلا ہوا کرتا, باپ کی یاد, سر حسین, رخسار پہ رخسار, ایسی کسی کی موت نہ ہوگی زمانے میں, سیدانی بے کفن ہے پڑی خیر. خدا ان کے درجات عالی کرے, ان کے درجات عالی کرے خدا. یہ تھا ان کا فن, یہ تھا ان کا فن, یہ تھی مجلسیں, یہ تھی حسین رفیع, یہ تھی حسین رفیع, یہ تھا مقام ذاکرین کا. لیکن آخری حصہ تقریر کا, بس اس کے بعد میں 2-3 منٹ آپ کے لیے مصائب پڑھ دوں اور مجلس کو تمام کروں. یہ آخری حصہ عرض کرنے سے پہلے میں اپنی معذرت بھی پیش کر دوں کہ جتنا وقت میرے پاس تھا
میں نے اتنا ہی آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ حیدرآباد بہت وسیع ہے، اس لیے بھی کہ حیدر کرار کے نام سے آباد ہے۔ یہ دل حیدر کرار کی محبت سے معمور ہیں، ان دلوں سے کوئی وہ محبت کو نہیں ہٹا سکتا، نہ زندگی میں نہ موت کے بعد بھی۔ یہ لہر بے بھی جا کر یہ داغ اسی طرح سے ماتم کے جگمگاتے رہیں گے، مگر ماتم پر ماتم تک آ کے میں مجلس کو تمام کروں۔ حیدرآباد میں سینہ زنی کا جو دستور تھا، اس میں تو میں اپنے دور کی حد تک ہی بات کر سکتا ہوں۔ معذرت خواہ ہوں، میں ایک جلوس میں نے چھوڑ دیا، یاد آیا پھر شاید میں اس جلوس کا تذکرہ نہ کر سکوں، ابھی وہ آپ کے پاس آتا ہی ہوگا چند دنوں میں۔ لکھنؤ میں نواب سعادت علی خان کے دور میں، آصف الدولہ کے بعد، کسی نے بادشاہ پہ حملہ کر دیا۔ آخری جملے ہیں، اسے رکھ لیجئے، پھر مجھے موقع نہیں مل سکے گا کہنے کا۔ حملہ کر دیا، جب اور حملہ کر کے بھاگ گیا، حملہ ناکام ہوا۔ جب تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ احمد علی نام کے کسی شخص نے حملہ کیا۔ آغا احمد علی نام کے کسی شخص نے حملہ کیا۔ لوگوں نے کہا کہ آغا احمد علی فلاں جگہ رہتے ہیں، انہوں نے یہ حملہ کیا ہوگا۔ آغا احمد علی کو گرفتار کر لیا گیا۔ سفر کا مہینہ گرفتار کر لیا گیا۔ 40 کو ان کے گھر سے تعزیہ اٹھتا تھا۔ یہ قید خانہ میں تھے نہیں معلوم، یا قید زندہ میں تھے نہیں معلوم، لیکن قید میں تھے۔ تعزیہ نہیں اٹھ سکا۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں بے گناہ ہوں، چھوٹ جاؤں تو آ کے تعزیہ اٹھاؤں گا، اور نہ چھوٹوں تو تعزیہ بیٹھا رہے گا۔ تعزیہ نہیں اٹھا۔ یہ تعزیہ مہدی جنگ کی کربلا میں دفن ہوتا تھا جلوس کے ساتھ، تعزیہ نہیں اٹھا۔ ان کو برٹش ریزیڈنسی کی کورٹ میں پیش کیا گیا۔ برٹش ریزیڈنسی نے سزائے موت دے دی۔ سزا مقرر ہوئی، لیکن سزا کے اطلاق سے پہلے جس شخص نے حملہ کیا تھا اس نے سوچا کہ بے گناہ کو سزا مل رہی ہے، حملہ تو میں نے کیا تھا۔ وہ جا کے ریزیڈنسی کی عدالت میں خود کو اس نے سپرد کیا اور کہا کہ اس احمد علی نے نہیں کیا تھا، میں نے کیا تھا۔ ان کا نام تھا آغا احمد علی، جن کا تعزیہ تھا۔ آج میں نے آغا روحی کو ٹیلی فون کیا، یہ نام میرے ذہن سے نکل گیا تھا۔ میں نے آغا روحی کو ٹیلی فون کر کے ان سے توثیق کی اس نام کی۔ جب وہ چھوٹ کے آئے 7 ربیع الاول، غور سے مجھے سنیے، آپ کے شہر میں ایک اہم تاریخ دے رہا ہوں۔ 7 ربیع الاول، اس سے پہلے تقریر محفوظ ہو رہی ہے، آپ ہی کے شہر کا آدمی ہوں، کل کی فلائٹ سے میں اپنے کسی وطن کو واپس ہونے والا نہیں ہوں، یہیں پیدا ہوا، اسی مٹی میں جاؤں گا۔ ہمارے عزاداری کے ایام جو تھے، مجھے غور سے سنیے، چاک کرنا ہے اسی غم میں گریبان کفن، کون کھولے گا تیرے بندے خبا میرے بعد۔ مگر تیز رکھنا سر ہر خار کو، اے دشت جنوں، شاید آ جائے کوئی آبلہ پا میرے بعد۔ محفوظ رکھ۔ ہمارے پاس مغرب کے لیے وقت ہے، میں اگر 5-7 منٹ اضافہ کر دوں، ذرا منتظمین مجلس بھی معاف فرمائے مجھے، مجمع بھی مجھے معاف فرمائے، پھر مجھے اتنی فرصت زمانہ دے نہ دے، وقت دے نہ دے کہ میں آپ سے دوہرا سکوں، مگر اتنا یاد رکھ لیجیے ان چیزوں۔ 10ویں محرم، 9 محرم کی شب، خدا غریق رحمت کرے مولوی شہسوار علی صاحب کو ان کے تذکرے کے بغیر کہاں میں مجلس کو تمام کر پاؤں گا۔ کیا حافظہ عطا کیا تھا اللہ نے،
کبھی دیکھ کے کسی مجلس کا اعلان نہیں کیا. 50 مجلسوں کا اعلان زبانی مکان کے ساتھ بانیے مجلس کے ساتھ باقی سلوات شاہ فرمائے محمد والا. شب عاشور وہ اس رات کی مجالس کا فقط اعلان نہیں کرتے تھے, یکم سفر تک کی مجلسوں کا اعلان کرتے تھے. اور یکم سفر کہتے کہتے بیچ میں ایک جگہ رک کے کہتے تھے 12 محرم کی مجلسوں کے اعلان کے بعد کہ معروضہ مومنین سے یہ بار بار ہے تیرا کو شہسوار بھی امیدوار. یہ تھی اس زمانے کی نقیب کی آواز. اور یہ کہوں میں آپ سے کہ 11ویں محرم سے شہر میں مجلسیں خال خال ہوا کرتی تھی مخصوص تاریخوں میں. 21 محرم سے مولانا طاہر زرولی صاحب قبلہ 61 عیسوی سے آئے. مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ 64 عیسوی سے حیدرآباد میں آئے. اس کے بعد سے کمال اعظم کے خود کمال اعظم کی دیوڑی میں ایک ہی شام غریباں ہوتی, ایک صرف دیوڑی میں. کمال اعظم کے پیلس میں ہمارا لڑکپن چراغ وہی مٹی کے تیل کے جن کا کل میں نے تذکرہ کیا. لاؤڈ اسپیکر نہیں. کمال اعظم کی دیوڑی آج آپ کی نظر میں ہے وہ کس کا حوضہ ہے, وہ حوضۃ المہدی. جوں کا توں جیسا تھا ویسا ہی ہے. دالان کے اس گوشے میں جہاں طاہر صاحب قبلہ کا ممبر ہوتا تھا وہاں مولانا اولاد حسین صاحب ہوتے. پورٹیکو سے باہر جہاں کمال اعظم کا صحن تھا اب تو محلہ بن گیا وہ پورا. اس پورے حصے میں مجمع حیدرآباد سمٹ کے ایک جگہ آ جاتا تھا. لیکن مولانا لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا, مائکروفونز نہیں تھے. جب مولانا اولاد حسین صاحب خطاب کرتے تو آواز صاف باہر تک سنائی دیتی تھی. آج شہر آوازوں کا جنگل ہے, حق کی آواز سنائی دینا مشکل ہوگا. محسوس کرنا صاف سنائی دیتی. یہ تھا حیدرآباد, یہ تھی حیدرآباد کی عدالت. تو ہمارا محرم یوں, بہت سارے لوگ یہاں میری گواہی دیں گے میرے جملے کی, بہت سارے میرے احباب یہاں بیٹھے ہوئے. 19 سفر کو شبھر مجلسوں کا سلسلہ نہیں تھا. کیا آگا صبح کو بس علاوہ بی بی کی مجلس ہوتی تھی, شوکت جنگ کی دیوڑی کی مجلس ہوتی تھی. شبھر مجالس کا سلسلہ نہیں تھا. علامہ اختر علی صاحب کے گھر میں شب بیداری کے لیے ایک سلسلہ جاری ہوا. شب بیداری کا آغاز وہاں سے ہوا. لوگ آتے نوحے پڑھتے, اس طریقے سے شب گزرتی, پھر صبح ربعین آ جاتی. عزاداری کا سلسلہ ادھر روضہ حسین ابن علی پہ سیاہ پرچم گیا, ادھر فلک پہ ہلال رونما ہوا. پہلی کے چاند کو ہلال کہتے ہیں, پہلے چاند کو خیال رہے رونما ہوا. عزاداری کے علم بیٹھ, عزاداری کے لیے علم بیٹھ. ادھر پہلی ربیع الاول کو امام حسین کے روضے پہ پرچم سرخ چڑھا. سفر کے مہینے میں عزاداری تمام. بہت دنوں تک, بہت عرصے تک حیدرآباد کی خواتین ربیع الاول کی پہلی جمعرات کو چوڑیاں پہن لیتی. یہ طریقہ تھا یہاں. حسین کے روضے کی گنبد سے پرچم تک, یہ تھی عزاداری کی تاریخ بیان کر رہا ہوں. 7 ربیع الاول کو آغا احمد علی چھوٹ کے آئے. میں نے اس جملے کے لیے اتنی آپ کو زحمت دی, چھوٹ کے آئے. تعزیہ اٹھنا تھا. ربیع الاول میں نوحہ اور سینہ زنی کی رسم نہیں تھی, تو طے پایا جلوس تو نکلے تعزیے کے ساتھ, مگر نہ نوحہ ہو نہ ماتم ہو. تو خاموش تعزیہ جو چلا تو اس کا نام ہے چپ تعزیہ.
اس کی تاثیر میں یہاں ماتمی انجمنوں کے گروہان نے طے کیا کہ حیدرآباد میں بھی چپ دیا ہو، عزاداری کی تاریخ کو توسیع دے کر 8ویں ربیع الاول تک پہنچایا جائے۔ میں نے ایک سلسلے کو یہاں تمام کیا، آخری جملے ماتم کے سینہ زنی کی تاریخ گروہ ابوالفضل افندی تھا، گروہ ابوالفضل، گروہ جعفری، گروہ حسینی کے ماتم کا طرز الگ تھا، یہ عجمی طرز کا ماتم ہے، وہ الگ طرز کا ماتم تھا۔ یہ ماتم آقا جعفر مشہدی سرگروہ تھے، خدا درجات عالی کرے ان کے بھی، اور آغا عباسی صاحب مرحوم و مغفور رحمت اللہ علیہ، کیا شخصیت تھی، کیا آواز تھی۔ عجمی ماتم ہم نے، میں 78 سال کی عمر میں کہہ رہا ہوں، ہم نے ماتم کرنا آقا عباسی سے سیکھا، اور نسلوں کا تو میں کہہ نہیں سکتا، سب مجھ سے چھوٹے ہی ہیں۔ ہم نے اپنے بچپن میں ماتم کرنا ان سے سیکھا کہ کیسے ہاتھ اٹھایا جائے، کس قوت سے ہاتھ سینے پہ مارا جائے۔ فارسی نوحے ان پر تمام تھے، عربی نوحے ان پر تمام تھے۔ 7ویں محرم کو وہ نوحہ پڑھتے تھے، شود خاصم من جانب میدان رود، میدان میں جاتے ہوئے خاتم کی ہلچل دلوں میں محسوس ہوتی تھی۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ نوحہ پڑھتے، آہ یا جاؤ سب یبنی، ماتم کے لیے سینے پہ ہاتھ پڑتا تو دل میں یہ احساس ہوتا کہ خاتم کی لاش کے ٹکڑے بکھرے۔ یہ تھی ہماری نوحقانی۔ آقا عباسی صاحب نے جس طرح سے ہماری قوم کو ماتم سکھلایا ہے، یہ ان کی مہربانی و عطا ہے کہ انہوں نے ہماری قوم کے بچوں کو ماتم سکھلایا، ہم نے اپنے بچوں کو سکھلایا۔ ان کے فرزند آقا تنویر ہیں، ماشاءاللہ سے وہی ماتم کرواتے ہیں۔ میں ہر سال 9 محرم کو ایک مرتبہ ماتم ضرور کرتا ہوں، نالے مبارک کو جا کر میں خود ماتم میں شریک ہو جاتا ہوں تاکہ محشر میں ماتم دار گواہی دے سکیں گے اس نے بھی ایک مرتبہ حسین کا ماتم کیا۔ یہ ہے ماتم۔ اس کے بعد میں دو چار جملے، وقت ہو چکا، آج میں نے ذرا میری تقریر بھی دیر سے شروع ہوئی، میں اور 2-4-5 منٹ کے بعد 2 منٹ مسائل پڑھ کے مجلس کو تمام کروں۔ اس کے بعد یہ ماتم اردو نوحے ہمارے پاس کم مروج تھے، کم نہیں تھے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، کم مروج تھے۔ سینہ زنی تو فارسی ماتم ہی پر ہوتی، کبھی آقا عباسی ماتم کرواتے ہیں، کبھی اون افندی صاحب ماتم کرواتے ہیں۔ آقا عباسی صاحب کے ساتھ ایک اور صاحب بھی نوحے میں ساتھ رہتے تھے، جناب قطب الاسلام صادق۔ یہ دونوں کی آوازیں مل کے ایسی لگتی تھی کہ آواز نے آواز سے جوڑ لے کر ایک انگڑائی سی لی ہے غم کے ماحول۔ کبھی کبھی دونوں میں شکر رنجی بھی ہو جاتی تھی کسی وجہ سے، مگر کیا مجال تھی جو دونوں پہلو بہ پہلو نہیں کھڑے ہو کے آواز کے ساتھ آواز نہ ملائیں۔ میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ حسین ابن علی کی عزاداری ہے، شکر رنجیاں ہوں گی، ذاتی اختلافات ہوں گے، نجی اختلافات ہوں گے، خاندانی اختلافات ہوں گے، نظریاتی اختلافات ہوں گے، ان کو اٹھا کے رکھو، حسین کی مجلسوں میں تو ایک ہو جاؤ، حسین کے ماتم میں تو ایک ہو جاؤ، پھر رکھنا اپنے نظریات اپنے ساتھ۔ جہاں تک کہ حب علی اور غم حسین کا مسئلہ ہے، اس میں تو سب ایک ہے نا، یوں ہو جاؤ۔ یہ تھا اس دور کی تہذیب کا عالم، یہ تھا ماتم۔ اور 40 آخری جملہ، مجلس ختم، جلوس کا آنا شروع ہوا۔ تراب ارجن کے مجلس میں جو ذاکر آتا تھا وہی 17 سفر سے مجلسیں پڑھتا تھا 20 سفر تک۔ 40 کی مجلس جب علامہ رشید ترابی یہاں سے گئے نہیں تھے، وہ مجلس منشی عمودی کی ہوا کرتی تھی، وہ مجلس علامہ رشید ترابی پڑھا کرتے تھے۔ آپ کو ایک جملہ کہوں، مجلس کے لیے وہ منبر پہ تھے، مجلس چل رہی تھی، کسی نے نیچے سے کاغذ کا پرزہ
ان کے حوالے کیا. علاوہ ذوق بھرا ہوا. انہوں نے کاغذ کا پرزہ دیکھا, جیب میں رکھ لیا. مجلس اسی طرح سے پڑھتے رہے. مجلس درہم برہم ہوتی رہی. لوگ آہیں بھرتے رہے, آنسو بہتے رہے, گل رہا. جب مجلس پڑھ کے اترے تو سیدھے منبر سے اتر کے چلنے لگے تو کسی نے پوچھا, مولانا کیا بات ہے, کچھ طبیعت پہ اطلاع ہے؟ کہا نہیں. کہ وہ کوئی چٹھی آئی تھی؟ کہا ہاں مجھے اطلاع ملی, میری بیٹی مر گئی. میری 4 برس کی بیٹی مر گئی. اس بچی کا نام میرا باپ تھا. مجمع پہ سکتہ ہو گیا سن کے. مولانا آپ نے اصل نے کہا کیا اثر کرتا لیتا میں, میری ہی تو بچی تھی نا, 4 برس کی, مر گئی, گھر میں مر گئی. حسین کی بچی تو زندان شام میں مر گئی. بھائی کے ہاتھ میں ہتکڑیاں تھیں, پاؤں میں بیڑیاں تھیں, گلے میں توق تھا, اندھیرا تھا. میں کیا اثر لیتا ہوں, میں کیا اثر لیتا ہے اس مجلس کا. یہ تھا حیدرآباد کی عزاداری کا ماحول. اور یہی علامہ رشید سرابی, میں انہی پہ مجلس کو تمام کروں اور یہاں لا کر تمام کروں. کل میں نے آپ کو بہت سے مرثیوں کے بند سنائے, بہت سے مرثیوں کے میں نے بند سنائے, لیکن جب انہوں نے تقریر کی شام غریبہ اور مرثیے کے بند سنائے تو صرف اتنا کہا, کم و بیش ان الفاظ کو پیش کر کے مجلس کو تمام کروں میں. صرف اتنا کہا کہ خیمے سے باہر آئے, کوئی گھوڑے کا لانے والا نہیں تھا. ادھر دیکھا ادھر دیکھا, گھوڑا گردن ڈالے ہوئے قریب آیا, چاہا کہ دین ذوالجناح پہ بلند ہو, کوئی نہ تھا. مگر ایسے میں بہن آئی, بھائی کو گھوڑے پہ سوار کیا, ذوالجناح سے کہا ذوالجناح چل, یہ آخری سواری ہے. ذوالجناح نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. اور اب جو سر کو ذوالجناح نے جھکایا تو دیکھا 4 برس کی بچی گھوڑے کے قدموں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے, بابا نہ جاؤ بابا, بابا نہ جاؤ بابا. گھوڑے سے اترے, بیٹی کو سینے سے لگایا اور کہا جاؤ سکینہ, مجھے جانے دو بیٹی, اب میں جاؤں گی. آج تم ماں کے سینے پہ سو جانا سکینہ. علامہ نے میر انیس کے بند پڑھے کہ بے ساختہ بی بی کی زبان سے نکلا کہ نیند آئے گی جب آپ کی بھو پاؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلے آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر, سینے پہ سلائے گی تمہیں رات کو مادر. وہ بولی کہ سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر. شاہ نے کہا بس ضد کرو, سچ میں تم پر شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے. بی بی اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے, اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے. بی بی اس نے کہا بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار, میں آپ سے بولوں گی نا اب اے شاہ ابرار. اچھا جو نہ کر لیجئے گا جلد آنے کا اقرار, مر جائے گی شب کو تڑپ کر یہ دل افگار. کیسی ہیں یہ باتیں, میرا دل روتا ہے بابا. گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا, گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا. اصغر کبھی صاحب آپ کے تنہا نہیں سوئے, بہلا دیا اماں نے اگر شوق کے روئے. شفقت کے مجھی پر تھی کہ بے چین نہ ہوئے, یوں پیار کروں جس کو وہ یوں ہاتھ سے کھوئے. جیتے رہے فردن کہ سب لگتے جگر ہیں, میں آپ کی بیٹی ہوں وہ اماں کے پسر. ہو چکی مجلس, آخری جملہ بس یہ آخری جملہ آئے میدان میں. انہوں نے کہا آخری جملہ, انہوں نے کہا آئے میدان میں جنگ کی کیسے نہ لڑتا, فاتح خیبر کا لال تھا. لڑتے لڑتے ایک مرتبہ لاشیں پسر نظر آئی تو کہا تم نے نہ دیکھی جنگ پدر ہے پدر کی جہاں. اس کے بعد حملہ کرتے رہے, ایک مرتبہ زخمی ہوئے. جنگل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا, امت نے مجھ کو لوٹ لیا واہ محمدہ. ہے یہ گہرے زخم, یہ عالم کا مقتدا. اس وقت کون حق رفاقت کرے ادا, 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر زہر نکل. حسین تڑپتا ہے خاک پر,
کبھی یہ کہتی اور کبھی کہتی اے نہر القما میرا بچہ ہے بے گناہ، اے ارض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دشت نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ، گھیرا ہے ظالموں نے میرے نور عین کو، اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی۔ ربنا تقبل منا انک انت سمیع العلیم۔ پروردگار حاضرین مجلس، بانیان مجلس اور منتظمین مجلس کے دلی مقاصد کو بر لا۔ 40 کا موقع ہو، ان آنسوؤں کو ذریعہ حسین پہ بہنے کا اہتمام فرما دے۔ ماتم کرنے کے لیے ہاتھ حرم عباس میں ماتم کے لیے اٹھیں۔ سب کو شہزادی سکینہ اور شہزادی زینب کی زیارت سے مشرف فرما، ان کے روضوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے کربلا کے بھوکوں کا واسطہ، ہمارا رزق اگر آسمانوں میں ہے تو اسے زمینوں پہ نازل کر دے، جو زمینوں پر ہے تو اسے ہمارے ہاتھوں میں پہنچا دے، جو دور ہے تو اسے قریب کر دے، جو قریب ہے تو اس میں برکت عطا فرما۔ ماتم حسین حسین۔ جانم با قربانت، اے شاہ مظلومان جانم با قربانت، جانم با قربانت اطفال اتشانت، اے شاہ مظلومان جانم با قربانت، جانم با قربانت اطفال اتشانت، اے شاہ یالی مظلومان جانم با قربانت، چون شد شہ لب تشنگان تنها و بیاور، آمد بانش دز حضرت عباس نامور، یالی واویلا حسینم واویلا حسین، واویلا حسینم واویلا حسین، واویلا حسینم واویلا حسین، واویلا حسینم واویلا حسین، پشت فلک خم شد از بار غم سبط رسول الثقلین، واویلا حسینم واویلا حسین، واویلا حسینم واویلا حسین، روح شفق سرخ شد از خون مه فاتح بدر و حنین، واویلا حسینم واویلا حسین، واویلا حسینم یالی واویلا حسین، حضرت عباس علی مشک به گردن شد مقطوع یدین، یالی واویلا حسینم واویلا
حسین وويلا حسينا وويلا حسين واویلا حسینم واویلا حسین وويلا حسينا وويلا حسين عرصہ میدان ز شہ کرب و بلا گشتت ہی استر پین واویلا حسینم واویلا حسین وويلا حسينا وويلا حسين شمر دغا نسل زنا کردہ علم بر شہد انتق سنین واویلا حسینم واویلا حسین وويلا حسينا یا علی حسين اصغر شیر خار حسین اور ملازت تیر جفا بحلق عن قرۃ العین یا علی حسینا و حسینا و حسینا حسينا وحسينا وحسينا علی نوح لقذب البکائی حسينا وحسينا وحسينا والا سید شہید کربلائی حسينا وحسينا وحسينا جواد العمل من اللطائی حسينا وحسينا وحسينا سلیل المصطفیٰ خیر الورائی حسينا وحسينا وحسينا وام فاطمہ بے علی حسین وحسينا وحسينا والا سبت الذی من غیر جرم قتلونی حسین وحسينا وحسينا وبجرد الخیل بعد القتل امنا سحقونی حسينا یا علی حسین 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 شہید کربلا حسین ہاں یا علی حسینا و حسینا و حسینا علی نوح لقذب البکائی والا سید شہید کربلائی جواد العمل من اللطائی شیعتی معین شریف تم معاذ بن فاسکرونی سمعتم بغریب لو شہید فندبونی كيف استسقي لطفلي فابى أن يرحموني ليتكم في يوم عاشوراء جميعا تنظروني يا علي حسين 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 آج دمی کے فاطمہ گوید حسین منچ شد ہاں یا علی شہبی قیل و حشامہ حسینام حسینام حسین کشتہ کشتہ
گشتہ تیغ ستامہ حسینام حسینام حسین شہبی قیل و شمع یا علی حسینام حسین فاطمہ کاش کے در کربلا بود حسینام حسینام ہاں یا علی ابن الزہرا و ویلا 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 یا تاریخ انتصارا ابن الزہرا و ویلا یا تاریخ انتصارا ابن الزہرا و ویلا یا صلیبا من ردا ابن الزہرا و ویلا یا صلیبا من ردا ابن الزہرا و ویلا یا ذبیحا من قیفار ابن الزہرا و ویلا یا ذبیحا من قیفار ابن الزہرا و ویلا یا ابن الزہرا و ویلا ابن الزہرا و ویلا یا ابن الزہرا و ویلا یا علی و ویلا و ویلا و ویلا یا علی ماشاءاللہ ماشاءاللہ عباس یا سیدی عباس یا سیدی یا مظلوم یا سیدی عباس یا سیدی شوف الحرم زمانی یا مجروح یا سیدی عباس یا سیدی یا زمان یا سیدی عباس یا سیدی یا آتشان یا سیدی عباس یا سیدی یا عباس یا سیدی علی عباس یا سیدی یا مظلوم یا سیدی علی عباس یا سیدی یا مظلوم یا سیدی عباس یا سیدی ہائے 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 الہی آمین حضرات مومنین، بانیان کی جانب سے معروضہ ہے کہ آئندہ سال بھی 3 سفر سے 6 سفر تک یہ مجالس کا سلسلہ آئندہ سال بھی جاری رہے گا۔ تمام بانیان آپ حضرات سے معروضہ کرتے ہیں کہ آئندہ سال بھی اس تاریخی یہ دکن کے مجالس میں شرکت فرما کر ممنون فرمائیں۔ بار الہ واسطہ محمد وآل محمد کا جو نوجوان بالخصوص منتظر سوسائٹی وکٹوریا میلبورن آسٹریلیا مومنین دکن مقیم میلبورن آسٹریلیا جو نوجوان اس مجالس اعزا میں حصہ لیے ہیں ان کو آباد و شاد رکھ، انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ علامہ اعجاز فرخ صاحب قبلہ کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی زبان میں قوت رسالہ میسا میں تمار عطا فرما۔ شرکائے گرہ جعفری سے معروضہ ہے ایک خصوصی اعلان شب کے 9 بجے اسی مقام پر
सैयद भाई मरहूम की मजलिस से मुनक्किद होगी। दीगर एलानात यहीं किए जाएंगे। बारे दीगर सलवात।